الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ قائد الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ مرد مومن مرد حق سراج الحق سراج الحق علامہ دلاور سعیدی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے ہے. اب ہم میدان میں کھڑے ہیں, سر بکف کھڑے ہیں انشاءاللہ. یا اس ظلم اور جبر کے نظام کو تخت تاراج کریں گے, تباہ اور برباد کریں گے, اور یا اس پاکستان میں انشاءاللہ تعالی. আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ জামাত ইসলামের নায়েবে আমির শহীদ আল্লামা দিলওয়ার হোসেন সাঈদীর স্মরণে সেমিনারের আয়োজন করেছে জামাত ইসলামী পাকিস্তান। পাকিস্তানের লাহোরে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন পাকিস্তান জামাত ইসলামের আমির সিরাজুল হক। সুপ্রদর্শক, চলুন বিস্তারিত আমরা তার মুখ থেকে শুনে আসব। বাংলাদেশ জামাত ইসলামের নায়েবে আমির, বিশ্ববিখ্যাত ইসলামিক স্কলার, কোরআনের পাখি আল্লামা দিলওয়ার হোসেন সাঈদীকে নিয়ে কি বলেছেন আমরা তার মুখ থেকে বিস্তারিত শুনে আসব। الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ قائد الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ مرد مومن مرد حق سراج الحق سراج الحق مرد مومن مرد حق نعرہ تکبیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام قائدین پاکستان، اس خوبصورت مجلس میں شریک قابل احترام شرکائے مجلس، آج کا یہ پروگرام شہید اسلام جناب علامہ دلاور سعیدی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی سرزمین پر ہزاروں کی تعداد میں جماعت اسلامی پاکستان کے کارکنان نے، اسلامی چادر و شبر کے کارکنان نے، البدر اور الشمس کے کارکنان نے جو قربانیاں دی تھی، اس قربانیوں کا ایک ہی عنوان تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کلمے کی بنیاد پر قربانی دی. اور ایسے لمحے میں جب ایک 8ویں کلاس کا طالب علم عبدالحمید کو مکتی باہمی نے گرفتار کیا اور چٹاگانگ میں ایک ہوٹل میں لا کر تندور کے پاس کھڑا کر کے آگ کے شعلوں کے نظر کرنے سے پہلے ان سے یہی مطالبہ کیا کہ ایک بار پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاؤ، اپنے والدین پر رحم کرو، اپنی زندگی بچاؤ، ہم آپ کو چھوڑیں گے. اور اس نے اس تندور میں، اس آگ نمرود میں جلنا تو گوارا کیا، لیکن پاکستان مرد آباد کے نعرے کے بجائے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا. سید دلاور حسین سعیدی صاحب کو بنگلہ دیش کی حکومت نے کئی بار اپر کی کہ آپ جماعت اسلامی کو چھوڑے، آپ نظریے کو چھوڑے، آپ نے جو کچھ کیا ہے اس پر ندامت کا اظہار کرے. اس نے ہر لمحے ایک ہی جواب دیا کہ اگر میری عمر 1000 سال ہوتی اور 1000 بار آپ مجھ سے یہی سوال کریں، 1000 بار میرا یہی جواب ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے محترم بھائیوں، پاکستان ایک نظریہ ہے، یہ جغرافیہ نہیں ہے. پاکستان ایک جدوجہد ہے، یہ کوئی واقعہ اور سانحہ نہیں ہے. اور اس جدوجہد کا محور اور مرکز ایک ہی تھا کہ ایک ایسا خطۂ زمین ہو جہاں انسانوں پر انسان کے حاکمیت کی بجائے اللہ رب ذوالجلال کی حاکمیت ہو. اسی جذبے کے تحت لوگوں نے قربانیاں دی، اور ہمارے بھائیوں نے مشرق پاکستان میں اس نظریے کے خاطر قربانی دی. لہذا سید دلاور حسین سعیدی صاحب ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، ایک جہد مسلسل کا نام ہے. اور نظریہ اور عقیدہ کوئی بھی قتل نہیں کر سکتا ہے. جتنا آپ اس کو قتل کریں گے اتنا ہی ابھرے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. میرے محترم بھائیوں،
शहादत नबूवत के बाद अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा और अजीम रुतबा है, और ये रुतबा और ये मनसब अल्लाह ताला ने हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी दिया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी दिया, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी दिया। यही वो मनसब है जिससे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सरफराज हो गए। और सही फरमाया है कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जमात इस्लामी भी उसी तरह एक कारवान हुसैन है। सईदी साहब आखिरी शहीद नहीं है, ये काफिला ये कारवान चलता रहेगा और हम लड़ते रहेंगे, शहादतें देते रहेंगे, ताकि इस दुनिया में अल्लाह ताला का कलमा और अल्लाह का दीन सरबुलंद हो। मैं बांग्लादेश के तमाम कारकुनान को इस इस्तिकामत पर, सब्र और इस्तिक़लाल पर खिराज तहसीन और मुबारकबाद पेश करता हूँ। बांग्लादेश के जमात इस्लामी के कारकुनान ने एक बार फिर तारीख को जिंदा किया और दुनिया भर की इस्लामी तहरीकों के लिए और दुनिया भर के मुजाहिदीन के लिए वो मशाल राह बने हैं। इंशाअल्लाह बांग्लादेश के सरजमीन पर हमारे कारकुनान का ये खून और ये कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएगी, और एक दिन बांग्लादेश की और पाकिस्तान इस्लामी इनकलाब का मरकज़ बनेगा। न सर झुकाकर जिए, न मुंह छुपाकर जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिलाकर जिए। अगर एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही काफ़ी है कि हम मशाले जलाकर जिए। मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े मुश्किल से दो चार है। पाकिस्तान में खुद पाकिस्तानियों के लिए इज्जत के साथ जीना बल्कि सांस लेना नामुमकिन बनाया गया है। यहाँ हुकूमतें तो बदलती है, लेकिन वही घिसा पिटा और स्टेटस को का निज़ाम उसी तरह कायम है। यहाँ से अंग्रेज चला गया, लेकिन इस्तेमारी निज़ाम और साम्राज्य निज़ाम उसी तरह कायम और दायम है। यह मुल्क उन्होंने तजर्बागाह बनाया है, और आज ये तमाम तजर्बात नाकामी से दो चार हो गए हैं। यहाँ गुज़श्ता 75 सालों में 35 साल फौजी हुक्मरानों ने और बकिया उनके गमलों में और इस्टेब्लिशमेंट के गमलों में पले और बड़े सियासी पार्टियों ने हुकूमत की, लेकिन इन जर्नेलों ने भी अल्लाह की दीन के साथ और पाकिस्तान के नजरिए के साथ बेवफाई और गद्दारी की। और इन सियासी जमातों ने भी शुहदाए पाकिस्तान के साथ, उनके खून के साथ, उनके कुर्बानियों के साथ गद्दारी और बेवफाई की। और यही वजह है कि गुज़श्ता 75 सालों में एक दिन के लिए भी पाकिस्तान में अल्लाह का दीन नाफिज नहीं हुआ, और उसका नतीजा यही निकला कि पाकिस्तान का जोग्राफिया भी ख़त्म हो गया। मशरक़ पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। सकूत बगदाद के बाद बहुत बड़ा सानहा सकूत ढाका हमने अपनी आंखों से देखा, और बकिया पाकिस्तान भी खतरे से दो चार है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अब वक्त आया है कि पाकिस्तान की अवाम फैसला करे कि इस पाकिस्तान को अगर क़यामत की सुबह तक महफूज रखना चाहते हो तो एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के आईन के मुताबिक, पाकिस्तान को नजरिए पाकिस्तान के मुताबिक, पाकिस्तान को कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना है, वरना ये तमाम तजर्बात नाकाम हो गए। अब एक ही ऑप्शन है कि इस मुल्क को हम खिलाफत का, अमन का, इस्लामी इनकलाब का मरकज़ और गहवारा बना ले, और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी की जद्दोजहद जारी रहेगी। आज 26 अगस्त है, क़याम जमात इस्लामी के दिन से लेकर आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं आया है कि जमात इस्लामी ने अल्लाह की दीन के गलबे के लिए एक लम्हे के लिए अपनी जद्दोजहद छोड़ी हो। मुसलसल जमात इस्लामी चलती रही, आगे बढ़ती रही, दारो और रसन और कुर्बानियाँ देते रही। इस काफिले में हजरत डॉक्टर नज़ीर शहीद भी आपको मिलेगा, इस काफिले में आपको अल्लाह बख्श भी मिलेगा, और इस काफिले में वो हज़ारों कारकुनान जो पाकिस्तान के खातिर मशरक़ पाकिस्तान में जाम शहादत नोश कर गए हैं, और इस काफिले में वो सैकड़ों और हज़ारों कारकुनान जो कश्मीर के वादी में और अफगानिस्तान के पहाड़ों में इस्लाम के खातिर, आलम इस्लाम के खातिर और उम्मत के खातिर कुर्बानियाँ दे गए हैं। आज के दिन हम उन तमाम कारकुनान को, उन शहीदों को, उन मुजाहिदीन को सलाम पेश करते हैं, खिराज तहसीन पेश करते हैं, इस ऐलान और अज़म के साथ इंशाअल्लाह कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक और खून के आखिरी कतरे तक हम इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मोहतरम भाइयों, गुज़श्ता 5 साल यहाँ जैसे गुजरे हैं, मेरी कौम जानती है कि यहाँ 3 हुकूमतें कायम हो गई। PTI की हुकूमत आई और चली गई,
PDM کی حکومت آئی اور چلی گئی، اب نگران حکومت آئی ہے، لیکن ان تینوں حکومتوں نے ہر وہ کام کیا جو IMF نے ان کو کہا، جو ورلڈ بینک نے ڈکٹیٹ کیا۔ اور آج بھی نگران حکومت کے آنے کے بعد گزشتہ حکومتوں نے جو غلط فیصلے کیے ہیں، جو غلط معاہدے کیے ہیں، جو IMF کے زنجیروں کو قوم کے ہاتھوں میں انہوں نے ڈالے ہیں، آج ان کا اثر ہے کہ روز ایک نیا اعلان قوم کے لیے حکومت کرتی ہے کہ آج ہم نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، آج پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ قوم حیران ہے کہ 14 اگست کو ایک حکومت چلی گئی اور 14 اگست کو نئے وزیر اعظم نے نگران کی طور پر حلف اٹھایا، ابھی اس کا کیبنٹ مکمل بھی نہیں تھا کہ 20 روپیہ فی لیٹر پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے قوم کو حیران اور پریشان کر دیا۔ اور اب چلتے چلتے کوئی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے کہ 3 بار بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے آج پاکستان میں بجلی کا فی یونٹ 56 روپیہ پر ہے۔ ہم حیران ہیں کہ ایک ایک گھر کا بل 40,000 50,000 آیا ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ ڈرائیور ہے، یا ہمارے ساتھ دفتروں میں کام کرنے والے کارکنان ہیں جن کے تنخواہیں 2500 اور 30,000 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں بل 45,000 آیا ہے، بل 35,000 آیا ہے۔ تو اگر ایک آدمی نے بجلی کو استعمال کیا ہے، وہ باؤنڈ ہے کہ ان کی قیمت ادا کرے، لیکن شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اس کاغذ کے ذریعے 16 اقسام کا ٹیکسز یہ حکومت بجلی بل میں شامل کر کے عوام سے لے رہی ہے، خون نچوڑ رہی ہے، روز خودکش حملے کر رہی ہے، روز لوگوں کی کھوپڑیوں پر گرنیٹ برسا رہی ہے۔ ہم حکومت کے ان فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور میں نگران حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک ہی کام ہے کہ الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر تیاری کرو۔ آپ اگر تاریخ میں کوئی نام لکھنا چاہتے ہو تو ایک شفاف الیکشن کو یقینی بناؤ، اور اس کے لیے آئین میں 90 دن مقرر ہے۔ 90 دن سے 1 دن کا اضافہ بھی جماعت اسلامی کے لیے ناقابل قبول ہے۔ جماعت اسلامی نے مقررہ مدت میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالت عظمیٰ میں جا کر 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کریں گے۔ لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا ہے، اس حکومت نے ان فیصلوں کو واپس لے لے۔ ہم تمہاری ان بلوں کو نہیں مانتے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ لوگوں نے جلانا شروع کیا ہے، اور پاکستان کی جماعت اسلامی اعلان کرتی ہے کہ ہم انشاءاللہ گلی گلی، ہر کوچے میں، ہر چوک میں، ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں، اور پسکو اور لسکو اور ٹسکو اور وابدہ کے ہر دفتر کے سامنے احتجاج کریں گے، مظاہرے کریں گے۔ آج بھی جماعت اسلامی کے اپیل پر گجراوالا میں جلسہ ہو رہا ہے، کراچی میں جلسہ ہو رہا ہے، پشاور میں جلسہ ہو رہا ہے، کل چیچا وطنی میں ہمارا احتجاج تھا، اور 1 ستمبر کو میں نے نوجوانوں کو اسلام آباد اور پنڈی میں بلایا ہے کہ ہمارے لیے یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ناقابل قبول ہے۔ شرم کرو حکمرانوں، انڈیا نے چاند پر قدم رکھا، اور آپ لوگوں نے ہمارے قوم کے گردن پر قدم رکھا ہے تاکہ اس کا خون نچوڑا جائے۔ IMF کے کہنے پر کل بھی یہی ہو رہا تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ چوری IMF کی ہے اور ہاتھ تمہارے حکمرانوں کا ہے۔ ہم اس چوری کو بھی توڑیں گے انشاءاللہ، اور ظالم حکمرانوں کے ہاتھ کو بھی توڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ظلم کو خاموشی کے ساتھ برداشت نہ کرے، اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جائے۔ سیاست سے بالا تر ہو کر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر غریب پاکستانی کو اب اٹھنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں آگ لگی ہے، یہاں رضوانہ اس پہ تشدد، جڑاوالا میں بے گناہ لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا، رانی پور میں ایک بے گناہ معصوم 10 سالہ بچی فاطمہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ جسمانی تشدد اور جنسی تشدد کے بعد بدامنی ہے، خودکش دھماکے ہیں میرے پیارے بھائیوں، اور دوسرے طرف یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ بدامنی، کون ذمہ دار ہے؟ یہی لوگ ذمہ دار ہیں جو کل تک یہ حکمران تھے۔ وہ 13 جماعتوں کا اتحاد PDM کی صورت میں ہو، یا اس سے پہلے PTI کی صورت میں ہو، یا آج کی نگران حکومت کی صورت میں ہو، ناکام ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے۔ ہم یہی چاہتے ہیں، ہمیں نصیحتوں کی بجائے قوم کو قربانیوں کے لیے آمادہ کرنے کی بجائے خود قربانی دو۔ جنہوں نے قرض لیے ہیں ان کی مال، ان کی اسباب، ان کی پراپرٹی، ان کے بینک بیلنس کو آڈٹ کر کے، ان کی آڈٹ کر کے، ان کی جائیدادوں کو فروخت کر کے یہ قرض ادا کیا جائے۔ غریب آدمی نے نہ قرضہ لیا ہے نہ قرضہ کایا ہے۔ آپ لوگوں نے کرپشن کی ہے، آپ لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے،
आप लोगों ने पाकिस्तान को लूटकर बाहर के बैंकों में जमा किया है। लिहाजा मैं आपसे अपील करता हूं, जमात इस्लामी एक दीनी जमात, एक इनकलाबी जमात, अवाम की तर्जुमान जमात, खिदमत करने वाली जमात, और अब हम मैदान में खड़े हैं, सर बकप खड़े हैं। इंशाअल्लाह या इस जुल्म और जबर के निजाम को तख्त राज करेंगे, तबाह और बर्बाद करेंगे, और या इस पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला बढ़ते रहेंगे, हर कुर्बानी देते रहेंगे। पीछे हटने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, डरने और बिकने वाले नहीं है। इसलिए लोगों, आप कारकुनान से अपील करता हूं, पूरी पाकिस्तान से अपील करता हूं कि सारे आजमाए गए, उन्होंने पाकिस्तान को आईएमएफ का गुलाम बनाया। अब जमात इस्लामी इंशाअल्लाह इस मुल्क के गरीब अवाम की निजात दहिंदा के तौर पर मैदान में खड़ी है, और मैं उम्मीद रखता हूं इंशाअल्लाह सुबह करीब है, रोशनी आएगी, अंधेरे चट जाएंगे, और ये मुल्क अमन का गहवारा बनेगा, अदल का गहवारा बनेगा, इस्लाम का गहवारा बनेगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान। সুপ্রিয় দর্শক, বিষয়টা আপনারা কিভাবে দেখছেন অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মন্তব্য কমেন্ট বক্সে জানাবেন। সবসময় সত্য ও নির্ভেজাল তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।